اتحادی تنظیمات المدارس دینیہ نے اپنے اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مدارس ایکٹ قانون بن چکا ہے، اس کا فوری طور پر گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ یہ ایکٹ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے منظور کیا ہے۔ صدر نے اعتراضات وقت گزرنے کے بعد کیے۔ اسپیکر نے بھی اعتراف کیا کہ ان کے نزدیک یہ ایکٹ بن چکا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اگر حکومت نے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو دوبارہ اجلاس بلا کر آئندہ کے لائے عمل کو طے کیا جائے گا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ قانون کے مطابق بلا تاخیر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے تاکہ فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع ہو۔ حکومت وقت ہمارے اس قرارداد کو معقول گردانتے ہوئے اسے تسلیم کرے گی اور اس پر عمل درآمد کرے گی، لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس کوئی صورتحال پیش آئی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بلا تاخیر مل بیٹھیں گے اور اس کے بعد کا لائحہ عمل اتفاق رائے سے طے کیا جائے گا اور اس پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کیا جائے گا۔ اور اسی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم پارلیمانی اور آئینی راستے سے مدارس ایکٹ کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کسی ایسے جال کی طرف نہیں جائیں گے جس سے مسئلہ لٹک جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم ملک میں امن و استحکام چاہتے ہیں، قوت سے بات منوانا نہیں چاہتے۔ حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر جان چکی ہے کہ ہم سے ہنسی مذاق کر کے بات منوائی نہیں جا سکتی۔ بالمتفقہ اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ کے اختیار کے تحت پاس ہوا ہے۔ پہلے بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا تھا، آج بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا ہے اور اسی کے تحت یہ ساری چیز معاملات طے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اب جو اس وقت اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن ہے ہماری نظر میں بالاتفاق وہ ایک ایکٹ بن چکا ہے، لہٰذا اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ ہم اس پہ اصرار کر رہے ہیں، ہمارے مدعے کو سمجھا جائے۔ ہمارا مدعا اس سے آگے نہیں ہے، ہم نہ کسی کے مقابلے میں ہیں نہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا تنازع ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ان کو خوب پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی ہنسی مسکراہٹ میں ان سے بات نہیں منوائی جا سکے گی۔ ذرائع کے مطابق مدارس کے معاملے پر متفقہ بل آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ مدارس کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل کی طرف جا رہا ہے۔ خبر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا وفد آج شام اسلام آباد میں JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ اس ملاقات میں چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری بھی شریک ہوں گے۔ ذرائع ایم کیو ایم پاکستان کے مطابق ملاقات آج شام 5 بجے اسلام آباد میں ہوگی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال، سیاسی عدم استحکام اور مدارس رجسٹریشن کے معاملات پر گفتگو ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں ایم کیو ایم کے پیش کردہ بلدیاتی ترمیمی مسودے پر بھی گفتگو ہوگی۔ ایم کیو ایم کی کوشش ہے کہ وہ مدارس رجسٹریشن اور بلدیاتی ترمیمی مسودے پر مولانا فضل الرحمان کو قائل کر سکے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ 26 نومبر کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے لیے مداوع شروع کر دیا ہے، تاہم مسلم لیگ نون کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے مذاکرات آگے نہ بڑھیں۔ انہوں نے یہ بات جیو نیوز کے پروگرام بادشاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی بنائی جس کے بعد یہ بیان بھی دے دیا کہ پی ٹی آئی رہنما حکومت کے ساتھ خوشگوار موڈ میں چل رہے ہیں۔ اس سے مذاکراتی کمیٹی کے وقت میں کمی ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے اس بیان سے ہمیں تھوڑا نقصان ہوا۔ شیر افضل مروت نے یہ دعویٰ کیا کہ 22 سے 26 نومبر تک پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیئرمین عمران خان کال سے ہٹ گئے ہیں۔ جو 22 نومبر سے مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ مذاکرات کا جو حشر ہوا اس پہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو افسوس ہے تو شاید یہ کہنا درست ہی ہوگا کہ ادھر بھی افسوس محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس وقت مذاکرات ہو جاتے تو ملک کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے اور تمام نظام کے لیے شاید اچھا ہوتا۔
تھا. یہ جو مذاکرات ہیں 22 اکتوبر کو شروع ہوئے تھے اور جب یہ ثانیہ ڈی چوک ہوا اس کے بعد تعطل کا شکار ہوئے اور جس کے بعد شاید یہ احساس ہوا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ کچھ زیادہ ہی زیادتی ہو گئی اور اس کے بعد تھوڑے سے ریمیڈیل میجر لینا شروع ہو گئے. جن ریمیڈیل میجر کا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس میں فریق بننے کی کوشش کرنے لگی ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ آگے نہ بڑھنے پائے. وزیر دفاع خارجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات اس وقت تک شروع نہیں ہو سکتے جب تک خود بانی پی ٹی آئی کا کلیئر میسج نہ جائے. جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ایک آواز ہے جو بانی پی ٹی آئی کی ہے. باقی جتنے رہنما ہیں وہ سب بانی پی ٹی آئی سے ہی ہدایات لیتے ہیں. جب تک بانی پی ٹی آئی کا واضح میسج نہیں آئے گا مذاکرات نہیں ہو سکتے. سول نافرمانی کی تحریک کو نان سٹارٹر قرار دیتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ دلیا اور کارن فلیکس کی طرح بانی پی ٹی آئی بھی فوجی پروڈکٹ ہے. بعض اوقات پروڈکٹ اپنی اوقات بھول جاتی ہے. اس قیادت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ جتنی قیادت میں 5 6 7 8 10 لوگ جتنے بھی ہیں ہر ایک علیحدہ ایک بولی بول رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ الٹیمیٹ وائس جو ہے پی ٹی آئی میں وہ تو بانی پی ٹی آئی ہے نا. یہ سارے ادھر سے اجازت لیتے ہیں ادھر سے گائیڈنس لیتے ہیں. تو بانی پی ٹی آئی شوڈ آسک دا گورنمنٹ کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں دین پھر گورنمنٹ اپنا جو بھی رسپانس ہوگی وہ دے گی انشاءاللہ. یہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں. کوئی سی ایم کے پی کے خلاف بیان دیتا ہے, سی ایم کے پی پاکستان کے خلاف بیان دیتا ہے, پاک فوج کے خلاف بیان دیتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے یونان میں 1 سے زائد کشتیاں الٹنے کے واقعات میں 4 پاکستانی شہریوں کی موت کی تصدیق کر دی ہے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی طرف سے جاری بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ یونانی حکام کی طرف سے تازہ ترین معلومات فراہم کی گئی ہیں. ایتھنز میں موجود مشن یونانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ زندہ بچ جانے والوں کی مدد کی جا سکے اور جاں بحق افراد کی میتیں واپس لائی جا سکیں. وزیر اعظم شہباز شریف 18 دسمبر سے مصر کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے جہاں وہ قاہرہ میں منعقدہ ترقی پذیر 8 ممالک کے 11ویں سربراہی D8 اجلاس میں شرکت بھی کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ D8 سربراہی اجلاس سے قبل وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار بھی 18 دسمبر کو D8 وزراء کونسل کے 21ویں اجلاس میں شرکت کریں گے. 11ویں D8 سمٹ کا تھیم ہے نوجوانوں میں سرمایہ کاری اور SMEs کے سپورٹ کرنا. کل کی معیشت کی تشکیل. سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم ایک مضبوط اور جامع معیشت کی تعمیر کے لیے نوجوانوں اور SMEs میں سرمایہ کاری کی اہمیت پر زور دیں گے. ملازمتیں پیدا کرنا, جدت کو آگے بڑھانا اور مقامی انٹرپرینیورشپ کو فروغ دینا. وہ D8 کے نظریات کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اظہار کریں گے. مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مسلسل 5ویں بار شرح سود میں کمی کر دی ہے. شرح سود 2% کمی سے 13% ہو گئی ہے. پچھلے 5 اجلاسوں میں اب تک شرح سود 9% کم کی جا چکی ہے. کمیٹی اجلاس کے پالیسی بیان میں اشارہ دیا گیا ہے کہ حقیقی شرح سود مہنگائی کے 5 سے 7% ہدف کے حصول کے لیے موزوں ہے. کم ہو کر 13% ہو گیا. اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے مسلسل 5 اجلاسوں میں شرح سود 9% کم کیا ہے. فیصلے پر جاری پالیسی بیان کے مطابق شرح سود میں کمی کی وجہ مہنگائی کا 4.9% ہونا بھی ہے اور اکتوبر 2023 میں بڑھائی گئی گیس قیمتوں کا زائل ہونا بھی. پالیسی بیان میں 4 نومبر اجلاس کے بعد معاشی اشاریوں کا جائزہ لیا. اول یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ مسلسل تیسرے مہینے فاضل رہا جس کی وجہ سے کمزور رکوم کی ترسیل اور بیرونی قرضوں کی واپسی کے باوجود اسٹیٹ بینک کے ذخائر بڑھے ہیں. نجی شعبے کو قرضوں کی فراہمی, آسان مالی ماحول اور بینکوں کے ایڈوانس ڈپازٹ تناسب ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بڑھے ہیں. کمیٹی نے حکومت کے ٹیکس آمدنی اہداف اور ٹیکس محاصل کے فرق کو بھی پالیسی بیان میں جگہ دی ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی سمجھتی ہے کہ حقیقی شرح سود مہنگائی کو 5 سے 7% تک لانے کے لیے ضرورت کے مطابق مثبت ہے. ریاض اینڈی, جیو نیوز, کراچی.
इंसदाद दहशत गर्दी रावलपिंडी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने GHQ हमला केस में साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा शेरी मज़ारी और राजा राशिद हफीज़ समेत 9 मज़ीद मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। 9 मई GHQ हमला केस में अब तक मजमूई तौर पर 98 मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। समाअत के मौके पर बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल लाहौर से अडयाला जेल अदालत लाया गया। मुल्ज़मान ने फ़र्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने मुकदमे के ट्रायल के लिए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, कंवल शोजब, शहरियार आफरीदी समेत 25 गैर हाजिर मुल्ज़मान की निशानदही करते हुए अदालत से इस्तदा की कि गैर हाजिर मुल्ज़मान की ज़मानतें मनसूख की जाएँ, क्योंकि ये मुल्ज़मान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर और रुकावट पैदा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी पर GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद ना हो सकी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बरियत के लिए 265D दरख्वास्त दायर कर दी गई, जो आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल पहुंचने पर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अली अमीन गंडापुर सरकारी प्रोटोकॉल के हमरा अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर देर तक इंतज़ार करते रहे। जेल हुकाम की जानिब से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल से अपने काफ़िले के हमरा रवाना हो गए। अडयाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत के फ़ौरन बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर अली अमीन गंडापुर के काफ़िले को पुलिस ने रोक दिया। अली अमीन गंडापुर 10 मिनट तक अडयाला जेल के बाहर सरकारी प्रोटोकॉल के हमरा इंतज़ार करते रहे। इस दौरान जेल रोड ट्रैफिक जैम के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के खदशे के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी जेल के बाहर पहुंच गई। जेल अमले ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के पास जाकर उन्हें आगाह किया कि उनकी मुलाकात के हवाले से जेल हुकाम को कोई इतला मौसूल नहीं हुई है और ना ही आज मुलाकात का दिन है। जेल अमले की जानिब से आगाह किए जाने के बाद अली अमीन गंडापुर अपने काफ़िले के हमरा बरास्ता गोरखपुर खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 ऐवान ज़ेरी में पेश कर दिया गया। हुकूमत का कहना है कि बिल का मकसद पायदार तरक्की को तेज़ करने, अवामी खिदमात को फराहमी को फ़रोग़ देने और बेहतर शफाफियत और मौसर तरीके से गवर्नेंस को जदीद बनाने की कोशिश करना है। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर ममलिकत शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मुतारिफ करवा दिया। बिल मज़ीद गौर के लिए मुतालिका कायम कमेटी को भिजवा दिया गया। मुसव्वदा बिल के मुताबिक इसका मकसद एक मुतहरक डिजिटल माशरे, एक मजबूत डिजिटल मईशत और मौसर डिजिटल गवर्नेंस को फ़रोग़ देकर पाकिस्तान को एक बाख्तियार मुल्क में तब्दील करना है। जियो के इश्तराक से कराची में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की तीसरी बैनुल अक़वामी समिट का इनेकाद हुआ। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने अपने खिताब में कहा कि 1 साल के अंदर हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मौजू पर नतीजा खेज काम करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो। जियो और इंस्टीट्यूट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के तहत कराची में तीसरी बैनुल अक़वामी ECCE समिट 2024 मुनक़्क़िद की गई। समिट का मौजू अमन के बीजों की आबियारी, एक पायदार और हम आहंग मुस्तक़बिल के लिए अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन था। समिट में मुल्की और गैर मुल्की माहिर तालीम शरीक हुए, जबकि बाज़ माहिरीन ने वीडियो लिंक के ज़रिए भी हिस्सा लिया। वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और कहा कि हुकूमत 1 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मौजू पर काम करेगी। हम 1200 के करीब फिल फोर में कह रहा हूँ, ये हम ECT लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रोफेशन को और टीचिंग प्रोफेशन में स्पेशली इस सेगमेंट को हम इनकरेज करें। ये मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट सतह पे भी इस तरह का हम जो सेशंस हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस हैं, वो भी मुनक्किद करें, तो डेफिनेटली ये विद इन अ ईयर you'll witness a change। समिट में एजुकेशन एक्सपो भी मुनक़्क़िद की गई, जिसमें तुलबा और असातिज़ा के लिए तफरीही सरगर्मियों के अलावा तख्लीकी सलाहियतों के इजहार का मौका भी फराहम किया गया। हमारे पास यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे लर्निंग सेंटर्स हैं, इंक्लूडिंग लिटरेसी, मैथमेटिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल एजुकेशन। आप ये जो नॉब्स देख सकते हैं, ये अर्ली ईयर्स में जब इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो दिस इज़ द प्री राइटिंग रिक्विजिट्स, कि हम डायरेक्ट बच्चे को पेंसिल देने के बजाय हम उसको ऐसी चीज़ें देते हैं जो उसकी फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करता है। हमें बच्चों को किस तरह से एजुकेशन की तरफ लाना चाहिए, ना कि उनको भेड़ बकरी की तरह फर्स्ट पोजीशन के लिए दौड़ाना चाहिए। तो ये एक उनका बहुत अच्छा मोटिव था जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
اس سمٹ میں اساتذہ اور پالیسی سازوں نے ابتدائی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے جدید خیالات اور حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اساتذہ کی خدمات کو سراہنے کے لیے ان میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔ مقررین نے کہا کہ کم عمر طلباء کے تعلیمی نظام میں کئی خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ کیمرامین اشرف صدیقی کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ نومبر میں ملکی خزانے میں $700 ملین سے زائد کا سرپلس آئے گا، جس کے بعد مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ میں $950 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو جائے گا۔ مہنگائی اگلے 3-4 ماہ کم رہنے کی توقع ہے، جبکہ اگلے سال کے آخر میں مہنگائی میں استحکام آ جائے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ شرح سود میں کمی سے رواں مالی سال میں سود کی ادائیگی 9,800 ارب کے ہدف کے مقابلے میں 8,300 ارب روپے رہ جائے گی۔ یوں حکومت کو 1,500 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ مالی سال کے باقی ماہ میں پاکستان کو $5 ارب کی بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہے اور موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر کے ساتھ یہ ادائیگی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جو تنقید جو کرنے والے ظاہر ہے ان کو تو کچھ نہ کچھ تنقید کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے۔ انہوں نے یہ تنقید کرنی شروع کر دی ہے کہ ڈالر بائنگ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ڈالر بائنگ اگر مارکیٹ کے اندر سرپلس لیکوڈٹی ہے تو سینٹرل بینک بائی کرے گا، اگر اس میں کوئی شارٹ فال ہوتا ہے تو ہم اس میں سپلائی بھی کرتے ہیں۔ اس سال جو ہے وہ ابھی بھی اب پچھلے جو پہلے 5 ماہ اس کے اندر بھی ہم نے بائنگ کی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم نے نہ صرف اپنی ڈیٹ ریپیمنٹس جو ہے وہ ٹائملی کی ہیں، بلکہ ہم نے اپنے ریزروز کو جو ہے وہ اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا۔ اور آرٹیفیشل کے زمانہ چلا گیا، یہ تو اب بالکل مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہے۔ ہم نے مارکیٹ کے اوپر چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بڑا کلوزلی ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس سال ہم یہ پروجیکشن کر رہے ہیں کہ پورے سال کے ہمارے ریزرو جو ریمیٹنسز ہیں انشاءاللہ $35 بلین سے اوپر جائیں گے۔ یہ نومبر کا تقریباً $700 ملین سے زیادہ کا سرپلس آئے گا۔ پہلے 4 ماہ میں ہمارا سرپلس جو ہے وہ $200 ملین سے زیادہ ہے، تو ٹوٹل ملا کے یہ تقریباً $950 ملین کا ہمارا سرپلس ہو جائے گا پہلے 5 ماہ کے اندر۔ ہم نے انشاءاللہ ماضی میں جو غلطیاں کی ہوئی ہیں ان کو نہیں دہرانا۔ ہمارا جو ہسٹورک گروتھ ریٹ ہے پچھلے 10 سال کی اگر آپ ایوریج دیکھتے ہیں تو وہ 3.5% ہے۔ اس سال ہمارا جو ہے وہ گروتھ ریٹ جو ہے ہماری پچھلے 10 سال کی ہسٹورک ایوریج کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اس سے اوپر انکریز کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے فورن ایکسچینج کے انفلوز بھی انکریز کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ تو یہ سسٹینیبل گروتھ ہوگا۔ اسرائیل کی شام کے ساحلی شہر تارتوس میں بمباری فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ مقبوضہ جولان پہاڑیوں پر بھی اسرائیلی آباد کاری میں توسیع کا منصوبہ۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور جرمنی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی حملوں کے بعد لاذقیہ بندرگاہ پر سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ کرملن کا کہنا ہے کہ شام میں روسی فوجی اڈوں سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ روس فرار ہونے کے بعد معزول صدر بشار الاسد کا پہلا بیان آ گیا۔ کہا شام دہشت گردوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، منصوبے کے تحت نہیں۔ حمیمیم فوجی اڈے پر ڈرون حملوں کے دوران روس کی ہدایت پر دمشق سے نکلا۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ بشار الاسد 25 کروڑ امریکی ڈالرز بھی روس منتقل کر چکے ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، جو ہو رہا ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میں 20 جنوری کو جاؤں گا، اس معاملے کو پھر دیکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہفتے کی رات ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین جنگ روکنے کے لیے روسی صدر پیوٹن اور یوکرینی صدر سے بات کروں گا۔ روس یوکرین کی صورتحال مشرق وسطیٰ سے زیادہ مشکل ہوگی۔ سینیٹر افنان اللہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی وطن حوالگی کے لیے قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 16 سال قید کاٹ چکی ہیں۔ حکومت پاکستان عافیہ صدیقی کی پاکستان حوالگی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرے۔ ضلع کرم میں شاہراہوں کی بندش سے اشیاء خورونوش، پیٹرول، گیس اور ادویات نہ ملنے سے شہری ویسے ہی پریشان ہیں۔ اس پر شدید سردی میں خشک لکڑی کی بھی قلت ہو گئی ہے۔ ضلع کرم میں پشاور، پارا چنار، مرکزی شاہراہ سمیت آمد و رفت کے تمام راستے تاحال بند ہیں۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں جاری گرینڈ امن جرگے میں اب تک کوئی واضح پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں ہونے والے گرینڈ امن جرگے میں ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے نمائندے، فریقین کے مائدین اور گرینڈ جرگہ ممبران شامل ہیں، تاہم ضلع کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے جرگہ اب کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ ضلع کرم میں پشاور، پارا چنار، مرکزی شاہراہ بدستور بند ہے، جبکہ آمد و رفت کے تمام راستے بھی تاحال بند ہیں۔ راستوں کی بندش سے ضلع میں اشیاء خورونوش، پیٹرول، گیس اور ادویات کی قلت سے شہری پریشان ہیں۔ اس پر شدید سردی میں خشک لکڑی کی بھی قلت ہو گئی ہے۔
ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کے مطابق ضلع کرم سیکیورٹی خدشات کے باعث راستے بند کیے گئے ہیں. تمام صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اور جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ضلع کرم کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے گا. اس کے لیے تقریباً 80% کام ہو چکا ہے. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے سے پہلے فریقین کو مسئلہ بات چیت سے حل کرنے کا موقع دے. گرینڈ جرگے کے بارے میں پروگریس کے بارے میں اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمام مسائل پر بات چیت ہو چکی ہے اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے دونوں فریقین میں. صرف ایک نقطہ اس پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو اسلحہ ہے دونوں طرف وہ حکومت کے پاس جمع کرایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بنکرز ہیں جو انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں بنائے ہوئے ہیں جہاں سے ایک دوسرے پر گولہ باری یا فائرنگ کی جاتی ہے ان کو بھی مسمار کرنا. اس فریقین کے سامنے جو جرگہ ہو رہا ہے اس میں ایک ایجنڈا یہ ہے. کل بھی یہ مشاورت جاری رہی لیکن بعد میں ایک فریق نے یہ کہا کہ وہ اپنے بڑوں سے اپنے جو رہنما ہیں ان سے مشاورت کر کے اس پر کوئی حتمی بات کریں گے تو اس وجہ سے ان کو ایک دن کا وقفہ دیا گیا. بنو اور کرک میں انسداد پولیو ٹیم پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک پولیس اہلکار اور ایک پولیو ورکر کو شہید کر دیا. فائرنگ کے واقعات کے بعد ملزمان فرار ہو گئے جن کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. کرک کی تحصیل بانڈا داؤد شاہ کے علاقے شکرخیل میں پولیو ٹیم پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی. فائرنگ کی زد میں پولیس اہلکار شہید ہو گیا. ملزمان فرار ہو گئے. پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے ہیں. بنو کے علاقے کالا خیل مستی خان میں بھی نامعلوم افراد نے انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ کر دی جس کے باعث ایک پولیو ورکر جاں بحق ہو گیا اور ملزمان فرار ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق پولیو ورکر کی کسی کے ساتھ دشمنی بھی چل رہی تھی لیکن تحقیقات جاری ہیں. سانحہ APS کو 10 سال گزر گئے. بحیثیت قوم اور ایک ریاست ہم نے سانحہ سے کیا سیکھا؟ ارکان پارلیمنٹ سے بات کر رہی ہیں نورین سلیم جنجوا. سانحہ APS کو 10 سال گزر چکے ہیں. یہ وہ سانحہ ہے جو ہماری قوم کے دلوں میں آج بھی تازہ ہے. آج بھی ہر سال 16 دسمبر ہمیں اشکبار کر جاتی ہے. آئیے بات کرتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے. ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری, ہم نے اس سانحے سے کسی نے اگر جرم کیا ہے تو اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے. یہ بچے پھول جیسے بچے تھے اور یہ اس طرح سے اس کا جو قتل عام ہوا تھا میرا خیال ہے دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح سے قتل عام نہیں ہوتا. ہم نے بدقسمتی سے APS کے سانحے سے کچھ نہیں سیکھا. بڑا افسوسناک دن ہے آج. میرا خیال ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک دکھ جو ہے وہ پوری قوم کے لیے تھا اور اس کے بعد سب اکٹھے ہوئے تھے, نیشنل ایکشن پلان بنا اور بات یہ کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑی سی کوتاہی اور تاخیر ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات دوبارہ سے ابھر رہے ہیں. ہمیں ایک قوم ہو کر میں سمجھتا ہوں ان بچوں کی ان کا جو بدلہ بھی لینا ہے اور آنے والے دنوں میں ہم نے دہشت گردی سے اپنے شہریوں کو, اپنے فورسز کو, ہم سب پاکستان کو محفوظ بنانا ہے. ہمارے بچے مارے گئے ہیں, ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں, ہمارے جو ہے وہاں پر مطلب جو فوجیوں کے جو ہمارے بچے جو آج ملک کے لیے آج بھی لڑ رہے ہیں ہمارے فوجی جوان, ان کے اس کو بدلے میں ان کو یہ مل رہا ہے کہ ان کے خلاف کس طرح کا پروپیگنڈا ایک پارٹی کر رہی ہے. حکومتی ارکان کا کہنا تھا کہ سانحہ APS کے بعد نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا گیا. نون لیگ کی حکومت میں دہشت گردی کم ہوئی اور دہشت گردوں کو پیچھے دھکیلا گیا, لیکن PTI کی حکومت آنے کے بعد خیبر پختونخوا میں ان سانحہ APS کے سہولت کاروں کو, ذمہ داران کو واپس لا کر بٹھا دیا گیا, جبکہ PTI ارکان کا کہنا تھا کہ ایسے معاملات پر پوری قوم کو, تمام پارلیمان کو اعتماد میں لے کر اس قسم کے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ دہشت گردی دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. کیمرہ مین فیضان راجہ کے ساتھ نورین سلیم جنجوا, جیو نیوز, اسلام آباد. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان ہائی کمیشن میں منعقد کرسمس کی خصوصی تقریب میں مسیحی پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مل کر خوشیاں منائیں. اس خوبصورت تقریب کا احوال بتا رہے ہیں لندن سے ہمارے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منایا گیا. پاکستان ہائی کمیشن کے پولیٹیکل کاؤنسلر کا کہنا تھا کہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی کا موقع ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن اپنے کرسچن بہن بھائیوں کو انہوں نے پاکستان ہائی کمیشن میں بلایا تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر کرسمس کو سیلیبریٹ
سیلیبریٹ کر سکیں. پاکستانی کرسچن کمیونٹی کے جو سرکردہ شخصیات ہیں وہ اس ایونٹ میں شامل ہوئے. خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کرسمس کے دن ہم اس کو بہت خوشی سے مناتے ہیں. ساری فیملیز ایک دوسرے کے گھر جاتی ہیں, ہم چرچ جاتے ہیں, سب کے ساتھ مناتے ہیں, پرجوش خوشی مناتے ہیں اور ساتھ میں ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند تا قیامت ہمارے ملک کو سلامت رکھے. برٹش پاکستانی کرسچن کمیونٹی کا کہنا تھا کہ وہ کرسمس کے موقع پر خاص طور پر پاکستان کی بھلائی اور پاکستانی عوام کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں.